السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے ان 5 مقامات کو جہاں تنوین نہیں آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت کے اندر کہیں پر تنوین آ رہی ہے، کہیں پر تنوین نہیں آ رہی، جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّا جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اب جہنم اس پہ تنوین نہیں ہے، جزاؤکم اس پہ تنوین نہیں ہے، جزاءً پہ تنوین ہے، موفورا پہ تنوین ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے ادخلوا مصر، اب یہاں پہ مصرن نہیں ہے، مصرا ہے، یہاں پہ تنوین نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ تنوین آتی ہے، کچھ جگہوں پہ تنوین نہیں آتی۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہاں تنوین پڑھنا ہے، کہاں تنوین نہیں پڑھنا؟ تو آج کی ویڈیو کے اندر اس بات کو سمجھیں گے۔ ان 5 مقامات کے بارے میں پڑھیں گے جہاں پہ تنوین نہیں آتی۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ کوئی کلمہ ان 5 مقامات کے اندر نہیں آ رہا تو پھر اس پہ تنوین آئے گی۔ اگر ان 5 مقامات کے اندر آ جاتا ہے تنوین نہیں آئے گی، اور اگر ان 5 مقامات کے اندر نہیں آ رہا تو پھر تنوین آ جائے گی۔ پہلا مقام ہے اس کے اندر مضاف، اگر کوئی کلمہ ہو مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو اگر کوئی کلمہ مضاف ہو تو اس صورت کے اندر اس پہ تنوین نہیں آتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے یہ مثال دی اِنَّا جہنم جزاؤکم، وہ جو جزاؤکم کلمہ ہے نا، جزاؤکم، جزا مضاف ہے اور کم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو جب بھی کوئی کلمہ مضاف ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ صحیح، تو جزا مضاف ہے اس لیے یہاں پہ تنوین نہیں آ رہی۔ تو جب بھی کوئی کلمہ مضاف ہو تو مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ اسی طرح دوسرا مقام ہے کہ اگر کسی کلمے کے اوپر الف لام آ جائے، اس صورت کے اندر بھی تنوین نہیں آ جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اب یہ الرسول اس پر الف لام ہے، اگر الف لام نہیں ہوتا تو رسولن ہوتا، تنوین آتی، لیکن الف لام آ گیا ہے ولہذا اب اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پہ خالی فتحہ آئے گا۔ تو اگر الف لام نہیں آ رہا ہے تو پھر تنوین نہیں آئے گی۔ صحیح ہے جی، کتنے مقام ہو گئے؟ 2 مقام۔ تیسرا مقام دیکھیں کہ اگر کوئی کلمہ مثال کے طور پہ غیر منصرف ہو تو غیر منصرف کلمے کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی۔ جیسے کہ میں نے مثال دی اِنَّا جہنم، یہ جو جہنم کلمہ ہے یہ غیر منصرف، اس میں 2 اسباب آ رہے ہیں۔ نمبر 1 اس کے اندر معرفہ ہے، صحیح، اور نمبر 2 اس کے اندر تانیث ہے۔ جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ مؤنث ہیں، صحیح، جہنم، سعیر، جہیم، یہ سارے مؤنث ہیں اور یہ غیر منصرف۔ اسی طرح نیچے میں نے مثال دی ادخلوا مصر، شہروں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، صحیح، تو ایک تو یہ مصر نام ہے ولہذا معرفہ ہو گیا، اور ایک تانیث اس کے اندر دوسرا سبب آ گیا، صحیح، 2 اسباب آ گئے۔ اب یہ مصر کلمہ بھی کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا۔ جہنم کلمہ بھی غیر منصرف ہے، مصر کلمہ بھی غیر منصرف ہے۔ تو جب بھی کوئی کلمہ غیر منصرف ہوگا تو اس صورت کے اندر اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ منصرف غیر منصرف کے اوپر ہماری ایک ویڈیو ہے، شارٹ طریقے سے منصرف غیر منصرف سمجھایا ہے، تو اس ویڈیو کو کوشش کر کے لازمی دیکھیے گا۔ غیر منصرف کا ٹاپک تو ویسے کافی تفصیلی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح، غیر منصرف کی ہماری ویڈیو۔ اب آپ بولیں گے وہ ویڈیو کیسے ملے گی؟ کچھ بھی نہیں، یوٹیوب کے اوپر سرچ آپشن نظر آ رہا ہے، صحیح، وہاں پہ آپ غیر منصرف لکھیں اور دین سیکھو یا مولانا طاہا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 3 مقامات ہو گئے۔ چوتھا مقام کون سا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ جو مبنی اسم ہوتا ہے، مبنی اسم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس میں غیر متمکن، امید ہے آپ نے اس میں غیر متمکن نحو کے اندر پڑھے ہوں گے، صحیح، ضمیر ہو گیا، اس میں اشارہ ہو گیا، اس میں موصول ہو گیا، ظروف مبنیہ ہو گیا، اسماء اشارہ، اسماء استفہام وغیرہ، یہ بہت ساری قسمیں ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں غیر متمکن ہیں۔ تو یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، جو مبنی کی قسم ہے، ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 4 مقام ہو گئے۔ 5واں مقام ذرا سمجھیں۔ 5واں مقام یہ ہے کہ آپ کے سامنے ابن کلمہ آ گیا یا ابنا کلمہ آ گیا، اور یہ ابن یا ابنا کلمہ بن رہا ہے صفت، اور اس سے پہلے ایک نام آ گیا، یہ نام بن رہا ہے موصوف۔ تو یہ جو نام ہے نا، نام موصوف جو ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی، اس موصوف پر تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے ویسے ایک مالک کلمہ ہے، مالک، اگر آپ کے سامنے مالک کلمہ آ جائے، ایسی آ جائے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ان مالکن، لیکن اگر اس صورت کے اندر آئے، ابن سے پہلے آ جائے، صحیح،
اس طرح آ جائے تو پھر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ عن مالک بن انس، مالک پر تنوین نہیں پڑھ لی، تنوین پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مالک نبنی، پھر اس طرح پڑھیں گے، نون لگا دیں گے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ ہم تنوین نہیں پڑھ لے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے، اگر آپ ادھر دیکھیں، کیونکہ منصرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدن، تنوین آتی ہے، لیکن اگر اس صورت کے اندر آ جائے گا جو میں نے اوپر لکھوائی ہے ابن والی صورت کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر پھر یہ اس طرح ہو جائے گا محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ۔ اب یہاں پہ لفظ محمد جو ہے یہ بن رہا ہے موصوف، ابن یہ کیونکہ ترکیب میں مضاف بنتا ہے تو یہ مضاف ہو گیا، عبداللہ یہ مضاف الیہ ہو گیا، مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ بن جائے گا صفت۔ تو یہ جو موصوف ہے اس موصوف پر تنوین نہیں آئے گی۔ تو کتنے مقام ہو گئے؟ 5 مقام ہو گئے آپ کے سامنے رکھے، ان 5 مقامات پر تنوین نہیں آتی۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارے 2 کورسز ہیں، ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر کوئی طالب علم یا کورس لینا چاہتا ہے تو لازمی ہمیں اطلاع کرے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ایک ہے 40 حدیث کورس اور دوسرا ہے بیسک نحوی ترکیب کورس۔ صحیح، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔